اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو پاک چیزیں کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ۔ اپنے رسولوں کو بھی حکم دیا اور ان کے ذریعے سے عام یا ایھا الناس کلوا من الطیبات، تو طیبات جو چیزیں ان کو استعمال کرو۔ اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے احکامات دیے ہیں نا، اس میں انسانوں کے لیے حکمت ہے۔ انسان تو تجربات کرتا رہتا ہے نا، ہر چیز کو وہ کوشش کرتا ہے میں کھا جاؤں۔ جیسے دنیا کے اندر مختلف قومیں ہیں، اپنی مرضی سے وہ کھاتی ہیں، اور اس کے ابھی یہ جو حال ہی میں یہ وائرس آپ سن رہے ہیں کرونا وائرس، اب یہ جو موذی چیزیں ہیں ان کے کھانے سے، چمگادڑ وغیرہ یا یہ سانپ وغیرہ، ابھی انہوں نے منع کر دیا ہے۔ وہ جو ووہان سٹی ہے جہاں پہ یہ وائرس سٹارٹ ہوا ہے، تقریباً 1 کروڑ اور 10 لاکھ آبادی ہے اس شہر کی، اور اس کو بالکل لینڈ لاک کر دیا گیا ہے کہ آپ وہاں پہ جا بھی نہیں سکتے، وہاں سے لوگ باہر بھی نہیں جا سکتے۔ گھروں کے اندر لوگوں کو بند کر دیا گیا، جی آپ 15 دن کے لیے آپ گھروں میں بند ہیں۔ اور ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ طاعون یعنی ایسی جو وائرل ڈیزیز ہے، اب یہ جو کرونا بیماری ہے نا، یہ ڈائریکٹ انسان کے سانس کے نظام پہ حملہ کرتی ہے اور وائرل ڈیزیز ہے۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں پہ اس قسم کی بیماری پھیل جائے تو وہاں سے لوگ دوسرے شہروں میں نہ جائیں، وہاں سے جہاں پہ یہ بیماری پھیلی ہے وہاں سے لوگ دوسرے شہروں میں نہ جائیں، اور جو باہر والے لوگ ہیں وہاں نہ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ افراد سے آگے افراد کو یہ بیماری لگتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات ہیں وہ بالکل اکارڈنگ ٹو حکمت ہے اور فطرت ہیں اور انسانوں کے فائدے کے لیے۔ اور پھر آپ نے سنا ہوگا کہ آج سارے ڈاکٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ دن میں جو 5 دفعہ بندہ اپنا چہرہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تو اس کو وہ نہیں یہ کرونا وائرس افیکٹ کر سکتا۔ تو ابھی وہ حکومت اپنے شہریوں کو کہہ رہی ہے، چائنیز گورنمنٹ کہہ رہی ہے اپنے شہریوں کو کہ آپ دن میں 4-5 دفعہ اپنے چہرہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، ناک میں پانی ڈالیں۔ تو ہمارے دین نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا دن میں 5 دفعہ وضو کیا کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے جب وہ منہ میں پانی ڈالتا ہے تو منہ کے سارے گناہ معاف، اب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ساتھ وہ بھی دوسری بیماریاں بھی چلی گئی۔ پھر ناک میں پانی ڈالا، ناک کے یعنی سارے گناہ، آنکھوں کے، کانوں کے، یعنی پورا وجود گویا پاک ہو جاتا ہے انسان کا۔ اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آج حکم دے دیا ہے کہ تم میری عبادت کرو، اس سے پہلے پاک ہو کے میرے سامنے آؤ، وضو کرو۔ اب وضو کے اندر کی کتنی حکمتیں ہیں ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وہ ایک مسلمان وضو کر رہا تھا تو ایک چینی سائنسدان آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بڑے عرصے سے ریسرچ کر رہا ہوں، اور یہ جو آپ کا طریقہ کار ہے نا، اس طریقہ کار کی وجہ سے اگر بندہ یہ وضو کرتا ہے، دن میں 5 دفعہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، واش کرتا ہے، تو اس کے جسم سے 62 قسم کی بیماریاں جو ہے نا وہ نیل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے دین ہمارا دین فطرت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں بتائی ہیں آج وہ سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے۔ بہرحال ہم اس چیز کے محتاج نہیں ہیں کہ سائنس ثابت کرے گی تو ہم اسلام پہ چلیں گے، ہم اپنے نبی کے طریقے کو فالو کریں گے۔ ہم سائنس ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، سائنس